السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز خواتین و حضرات، سبق نمبر 18 کتاب اجراء النحو، گرامر کا آج لیسن ہے ہمارا 25 نمبر، یہ لیسن ہے 24 کے بعد 25 گرامر کے اندر۔ آج ہم فاعل و مفعول ضمیر کی صورت میں تمارین پیچھے گزر چکی ہیں، تو فاعل اور مفعول کی جو ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کا طریقہ وغیرہ دیکھیں گے۔ اب تک جو تمارین یعنی مشقیں گزری ان میں فاعل اور مفعول بھی وغیرہ اسم ظاہر کی صورت میں تھے۔ ذیل کی تمارین میں فاعل اور مفعول بھی وغیرہ اسم ظاہر کی صورت میں نہیں بلکہ ضمیر کی صورت میں ہیں۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ جو ضمیر فاعل بنے وہ ضمیر مرفوع متصل کہلاتی ہے۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس تمرین میں فاعل ضمیر مرفوع متصل کی صورت میں ہے، اگرچہ اس تمرین کا مقصد ضمیر مرفوع متصل کی پہچان کرانا ہے، لیکن ضمناً اس میں ضمیر منصوب متصل اور ضمیر مجرور متصل کی ضمائر بھی ہیں، لہذا ترکیب میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے۔ اب دیکھیں، ارسلنا نوحن، ارسل فعل ہے، نا اس میں فاعل ہے اور نوحن مفعول ہے، ہم نے نوح کو بھیجا۔ اخذ الالواح، تو اخذ یہ فعل ماضی ہے، ہوا اس میں جو ہے ضمیر مستتر ہے، یہاں پہ یہ فاعل ہے، الالواح یہ مفعول ہے، مفعول بھی، اس نے تختیوں کو یعنی لوحوں کو تختیوں کو پکڑا۔ قتلت نفسا، قتل فعل ماضی ہے اور قتلت نفسا تو نے ایک نفس کو قتل کیا، قتل فعل ہے اور تا مخاطب یہ فاعل ہے، اس میں نفسا مفعول بھی ہے۔ تقطعون السبیل، تقطع فعل اور تقطعون واو اس میں جو ہے فاعل ہے، السبیل مفعول بھی، تم راستے بند کرتے ہو۔ یقبل التوبۃ، یقبل ہوا، تو اس میں ہوا جو ہے ضمیر یہ فاعل ہے جو کہ مستتر ہے، ظاہر نہیں ہے یہاں پہ۔ یقبل ہوا التوبۃ، التوبہ توبہ ہی اس کا معنی ہے، وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ تأجرنی، تأجر فعل ہے، انت اس میں ضمیر مستتر جو ہے وہ فاعل ہے اور نی یا جو ہے تم مجرد پر لے لو، یہ یا جو ہے مفعول بھی ہے۔ تأجرنی، دیکھیں ایک لفظ ہے، اس میں فعل فاعل اور مفعول تینوں ہیں، پورا جملہ ہے یہ تأجرنی۔ تو اس میں دیکھ لیں انتا جو ہے یہ مخاطب جو ظاہر نہیں ہے وہ فاعل ہے۔ اقام الصلاۃ، اقام فعل ہے، ہوا ضمیر مستتر فاعل ہے، الصلاۃ اس نے نماز قائم کی، تو فعل فاعل ضمیر اس میں فاعل ہے، ہوا الصلاۃ مفعول بھی۔ یستفتونک، یستفتی فعل ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، اور واو یہ جمع ہے نا، یستفتونک واو اس میں فاعل ہے اور یہ جمع کے لیے ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، اور کاف جو ہے مخاطب کا یہ ضمیر جو ہے مفعول بھی ہے۔ اس تمرین کی ترکیب یوں ہوگی، ارسلنا نوحا، ارسل فعل نا ضمیر بارز مرفوع متصل فاعل، نوحا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس طرح ذیل کے جملوں کی ترکیب کریں اور ضمیر کی تعین کریں۔ اتخذت بیتن، اتخذت، اتخذ جو ہے یہ فعل ہے ماضی اور تا تانیث کے لیے ہے، اور ہیا جو ہے یہ ضمیر جو ہے یہاں پہ مستتر ہے اور فاعل ہے، اور بیتن مفعول بھی ہے، اس نے پکڑا گھر کو، لیا گھر۔ اتخذتم العجل، تم نے پکڑ لیا بیل کو۔ اتخذتم اس میں اتخذ اور اتخذ تم، یہ تم جو ہے اس میں یعنی جمع مخاطب کا جو صیغہ ہے اتخذتم، اس میں تم جو ہے یہ فاعل ہے ضمیر متصل بارز، اور العجلہ مفعول بھی ہے۔ اذقنا الانسان، اس میں اذقنا
یہ جس طرح ارسلنا ہے یہاں پہ اسی طرح ہے. تو اس میں اذقنا میں نون، یہ نون الف نا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، یعنی نحنو. الانسان مفعول بھی ہے، انسان کو چکھایا ہم نے. تفقد الطیر، تفقد الطیر یہ فعل ماضی ہے تفقد، اور الطیرہ مفعول بھی ہی ہے، اور یہاں پہ ضمیر اس کی ہوگی ہوا. تفقد الطیرہ، یہ ہوا جو ہے یہاں ضمیر فاعل جو ہے مستتر ہے. قتلتم نفسا، یہاں تم قتلتم نفسا، تم نے نفس کو کسی کو قتل کیا. قتلتم میں جو ہے تم یہاں فاعل ہے اور نفسا مفعول بھی ہی ہے. قرأت القرآن، قرأت تا مخاطب اس میں فاعل ہے اور قرأ فعل ماضی ہے، القرآن مفعول بھی ہی ہے. اسی طرح یہ ساری مشقیں ہوں گی. ابتغوا الفتنۃ، فتنے کو چاہا انہوں نے. اقل الصحابہ، صحابوں اقل الصحابہ اٹھائے اس نے بادل، اقل الصحابہ. اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کیا. جمع کیدہ، اس نے اپنے مکر کو جمع کیا. اتیا اہل قریہ، دونوں آئے اہل قری گاؤں کے پاس. نأتیہ، ہم آئے. سنت الاولین، پہلے لوگوں کی سنت. اخذنا میثاقکم، ہم نے تمہارا عہد لیا. شددنا اسرہم، ہم نے جو ہے اسرا جو ہے کہتے ہیں قیدیوں کو، پکڑا ہم نے، یا تمہارے قیدیوں کو. شددنا اسرہم، تو یہ شددنا جو ہے اسرہم اس میں بھی نا جو ہے وہ فاعل ہے. استغفر ربہ، تو یہ سارے آپ نے مشقیں حل کرنی ہیں، ساری مشقیں یہ حل کرنی اسی منوال پر، اسی طریقے پہ ایک ایک پہ ہم اگر یہ حل کرنے لگے تو پھر وقت اسی پہ خرچ ہو جائے گا. یہ مشقیں آپ کریں، جو مشکل لگے وہ پھر مجھے پرسنل میں بھیجیں، یا پھر یوٹیوب کے اوپر جو ہے جب یہ لیکچر جہاں ہو اس کے کمنٹس کے اندر آپ یہ سوال کریں تو انشاءاللہ جواب مل جائے گا، باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا. آتے ہیں آگے. ذیل میں وہ مثالیں درج ہیں جن میں فاعل و مفعول بھی دونوں ضمیر کی صورت میں ہیں. اخذتها، دیکھیں اخذ فعل ہے، تو جس میں تا متحرک فاعل ہے، میں نے اس کو لیا. ہا جو ہے مفعول بھی ہے، یہ بھی ضمیر ہے اور یہ بھی ضمیر متصل بارز. تو جو ہے فاعل بھی ہے اور ہا اس میں مفعول بھی ہے. خلقناہم، اس میں خلقنا، نا جو ہے ضمیر بارز متصل فاعل اور ہم مفعول بھی ہے، ہم نے ان کو پیدا کیا. فتقناہما، پھاڑا ہم نے ان کو. فتقناہما، ہما اس میں جو ہے مفعول ہے اور فتق کا یہ فعل ماضی ہے. نا ضمیر متصل مرفوع، یہ فاعل ہے. یستفتون کا، آپ سے وہ فتویٰ طلب کرتے ہیں. یستفتون کا واو اس میں فاعل ہے ضمیر متصل، اور یستفتون فعل مضارع ہے اور واو اس میں جو ہے فاعل ہے، اور کاف جو ہے مخاطب یہ مفعول بھی ہے. یہ دونوں ضمائر ہیں. افتراہ، افتراہ اس نے یعنی گھڑا، اس کو جھوٹ گھڑا. افتراہ، افتراہ، افطرا اس میں جو ہے ضمیر جو ہے یہ الف جو ہے افتراہ، یہ الف جو ہے اس میں فاعل ہے اور ہو مفعول بھی ضمیر ہے. افسدوہا، اس میں واو ہے فاعل ضمیر متصل بارز اور ہا مفعول بھی ہے، انہوں نے اسے خراب کر دیا. قاسمہما، دونوں کو قسم دی. قاسمہ ہما، قاسمہما، ہوا اس میں ضمیر ہے جو کہ ظاہر نہیں ہے، متصل بارز نہیں ہے، مستتر ہے. قاسم ہوا یہ ضمیر ہے اور ہما یہاں پہ مفعول بھی ہے. عام طور پر جملہ فعلیہ کی ترتیب یوں ہوتی ہے، پہلے فعل پھر فاعل اس کے بعد مفعول بھی، لیکن کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ مفعول بھی مقدم اور یعنی پہلے آتا ہے اور فاعل مؤخر ہوتا ہے. ذیل میں وہ مثالیں امثلہ درج ہیں جن میں مفعول بھی مقدم اور فاعل مؤخر ہے، جہاں فاعل یا مفعول بھی
اسم ظاہر کی صورت میں ہو، جہاں فاعل یا مفعول بھی اسم ظاہر کی صورت میں ہو وہاں فاعل اور مفعول بھی کا ضابطہ یا یاد رہنا چاہیے کہ فاعل مرفوع اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، فاعل مرفوع اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے۔ اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ، اچھا اس کی ترکیب یوں ہوتی ہے، جاءکم رسول، جاءکم رسول، دیکھیں جاءکم یہاں رسول بعد میں آیا تو یہ فاعل ہے، اور کم جو ہے یہ مفعول بھی مقدم ہے، آیا تمہارے پاس رسول ایلچی، جاء فعل، کم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، اور رسول فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ذیل کے جملوں کی ترکیب اس طرح کریں اور ضمائر کی تعیین کریں۔ لا تنفعها شفاعت، یہ سیم اسی طرح ہے، لا تنفعها، تنفعها فعل ہے، لا نافیہ ہے، لا محل لها من الاعراب، اور ہا جو ہے یہ مفعول بھی ضمیر متصل مفعول بھی مقدم ہے، شفاعت فاعل مؤخر ہے، یہاں فاعل اسم ظاہر مرفوع مؤخر ہے، اور مفعول بھی منصوب مقدم ہے، اسے شفاعت جو ہے نفع نہیں دے گی اس کو کوئی سفارش۔ ابتلا ابراہیم ربہ، ابتلا ازمایا، ابراہیم ربہ، تو ابراہیم مفعول بھی ہے مقدم ہے کیونکہ یہ دیکھیں منصوب ہے، ربہ تو ربہ جو ہے ابتلا ربہ ابراہیم، اس طرح تھا جملہ، تو یہ مؤخر ہے یہاں پہ، ابتلا ابراہیم ربہ، ربہ یعنی مضاف مضاف الیہ جو ہے یہ رب، یہ ہو جو ہے لوٹ رہا ہے ابراہیم کی طرف، یعنی ابراہیم کے رب نے آزمایا اسے، تو رب جو ہے یہاں پہ فاعل ہے، تو ربہ یہ اسم فاعل مؤخر ہے، فاعل مرفوع اور مفعول بھی مقدم ہے۔ یہاں پہ سیکفیکہم اللہ، سیکفیکا، یہاں پہ سیکفیکا جو ہے کاف یہاں پہ مخاطب جو ہے یہ ضمیر مفعول بھی منصوب متصل مقدم ہے، سیکفی سین حرف ہے، یکفی کا یکفی فعل ہے، اور فاعل اس کا اللہ ہے مؤخر ہے، ہم اللہ، کاف سیکفی کا ہم اللہ، تو اس میں کاف اور ہم جو ہے یہ بھی ضمیر مفعول بھی ہی ہے، دو مفعول ہیں اس میں، اللہ اس کا فاعل ہے، سیکفیکہم اللہ۔ سیکفیکہم اللہ، اور اللہ یہاں فاعل ہے، تو فعل اپنے مفعول بھی مقدم کے ساتھ اور فاعل کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یہاں پہ بھی اسی طرح۔ اصابتہم مصیبہ، اس میں اصابتہم، اصابتہم، یہاں پہ ہم جو ہے اصابتہم جو ہے ہم اس میں مفعول بھی ہی ہے مقدم، اور ضمیر متصل مقدم مفعول بھی ہی، اور مصیبتن یہ اس فاعل مرفوع مؤخر ہے، تو جملہ فعلیہ اپنے مفعول اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے یریہم اللہ اعمالہم حضر احدکم الموت سألک عبادی یأتیہم اللہ امرکم اللہ لا یؤاخذکم اللہ، یہ آپ کریں گے حل، یہ ساری مشقیں، کیونکہ ایک ایک اگر کرنے لگے تو اسی پہ میرا خیال 10-15 منٹ لگ جائیں گے، تو بہرحال یہاں تک رکتے ہیں، آگے مزید جو ہے پڑھیں گے، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ سبق ہیں، اور مشقیں اس میں جو کرے گا ساتھ ساتھ تو وہ یہ تو ماشاءاللہ جو مدارس پڑھنے والے اسٹوڈنٹ انہیں بھی یہ بڑا زبردست کام دے گا، اور ان کی گرامر زبردست ہو جائے گی۔ یہ کتاب کو اچھی طرح پڑھ لے گا سارے لیکچروں کو سن کے ترتیب سے، تو انشاءاللہ اسے میرا خیال تو گرامر پڑھنے کی ایک عام بندے کو کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی، یہی کافی اس کے لیے ہوگی قرآن فہمی کے لیے اور حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ اور اہل علم جو علماء ہیں وہ تو مزید آگے کتابیں پڑھتے ہیں، ابتدائی طور پہ بڑی یہ جامع اور تفصیل کے ساتھ اردو میں کتاب ہے، اور مشقیں اس کی زبردست ہیں، قرآن سے ہیں،
اور یہ ساری مشقیں حال جو بندہ کرے گا تو زبردست اس کی جو ہے گرامر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔